الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسلام کا دوسرا رکن نماز کے قیام کے سلسلے میں قرآن اور سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، بعدہ آپ تمام احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس میں دوسرا رکن توحید کے بعد نماز کے قیام کا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک رکن پر بھی عمل نہ کیا گیا، اسے تحقیر اور حقارت سمجھتے ہوئے، استخفاف سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی گئی، غفلت سے کام لیا گیا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کا قیام یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا اسی لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت اور بندگی کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز ہو، قربانی، جینا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ، صلاۃ کے علاوہ دوسری عبادتیں، دوسرے احکامات، زکوٰۃ اور روزے کی فرضیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے ان کے ذریعہ اس کو فرض قرار دیا۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرا کر کے معراج کے تحفے میں اپنے پاس بلا کر کے اللہ رب العالمین نے نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہم پر فرض کی گئی، لیکن یہ 5 وقت میں ہونے کے باوجود ثواب میں، درجات میں، نیکیوں میں 50 وقت کے نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو نماز کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے 50 وقت کی نماز فرض قرار دی۔ اسی محبت کے نتیجے میں اور پھر تخفیف کر کے 5 وقت کر دیا، لیکن ہم پر احسان کرتے ہوئے اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، نیکیاں رکھی ہیں۔ یاد رکھیں، صرف ایمان ہی ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ ہم میں سے ہر شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وعظ و نصائح سنتا ہے، لیکن یہ باتیں بطور تذکیر کے ہیں، یاد دہانی کے ہیں، خواب غفلت سے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، آخرت کی فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہے، باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں جو ہماری زندگی میں اصل مطلوب و مقصود ہے۔ تو یاد رہے، صرف ایمان لے آنا، کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید اور شہادت کا اقرار کر لینا، یہی صرف ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ جہاں کہیں پڑھیں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو لازم قرار دیا، اور عمل صالح میں سب سے پہلا عمل نماز کے قیام کا ہے۔ اللہ نے کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیے، ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم لاحق ہوگا، ہر طرح کا امن و سکون انہیں ملے گا۔ تو یاد رہے، صرف ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا، مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو جانا، یہ اصل ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان کی دلیل ہماری نماز ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی اپنے ان بھائیوں سے پوچھیں گے جو کلمہ تو پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ کا اقرار تو کرتے تھے، مسلمانوں کے گروپ میں زمرے میں رہا کرتے تھے،
لیکن جب انہیں جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، ایک ساتھ بزنس کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ان کا جو جواب ہوگا وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز کے پابند نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس میں غفلت اور سستی کے شکار تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر آج ہم جہنم کی سزائیں اور اس کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کلمہ طیبہ موجود تھا، کلمہ توحید موجود تھا، مسلمانوں کے زمرے میں تھے، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو صرف ایمان یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کی جو دلیل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم قائم کریں گے تب ہمارے لیے ثبوت ہوگا کہ واقعی معنوں میں ہم مومن ہیں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین سے رابطہ کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اپنے دکھوں اور غموں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے، اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس سے نجات طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ تمہارے دنیاوی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہیں، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، معاشرے میں بگاڑ ہے، ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اور نماز پڑھو، اپنے دکھوں کے علاج کے لیے، اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، اور صبر کا دامن تھامے رکھو اور نماز کی ادائیگی کرو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، جب کبھی آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی چیز مانگنا ہوتا، اب کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی، اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے غموں کو، تکلیفوں کو بیان کر کے اس کی تلافی کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ نماز یہ برائی، بے حیائی سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے بہترین کوئی اور ذریعہ نہیں جس کے ذریعہ سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، حسد سے دور کر سکیں، بد اخلاقیوں سے دور کر سکیں، اپنی بزنس اور تجارت کی اصلاح کر سکیں، اپنے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنا سکیں، اپنے کاروبار کی اصلاح کا ذریعہ بنا سکیں، اپنے معاملات کی اصلاح کا سبب بنا سکیں، تو یہی چیز و نماز ہے۔ اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کیجئے، لوگوں کو اس کے معانی اور مفہوم بتائیے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا پابند بنائیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز یہ برائی، بے حیائی، فحاشیت سے روکتی ہے انسان کو، اخلاق والا اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنے والا یہ نماز انسان کو بناتی ہے۔ یہ نماز انسان کو قرآن و حدیث پر چلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب اگر انسان نماز پڑھتا ہو لیکن پھر بھی اس کے اندر سے بے ایمانی نہ جائے اور اختلاف موجود ہو، جھگڑے موجود ہو، بد اخلاقیاں موجود ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، غیبت بھی کرتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، اور معاملات کے اندر جھوٹ بول کر کے اپنے کاروبار کو فروغ اور ترقی دلاتا ہو، تو اسے اپنے نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے اپنے نمازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جب میں نماز بھی پڑھتا ہوں،
جب میں روزے بھی رکھتا ہوں تو آخر جھوٹ کیوں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، میری نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، غیبت کرنا ترک نہ کرے، اس کے اندر بدعمالیاں موجود ہو تو اسے اپنے نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ اسی نماز کے بارے میں ہوگا جو زندگی اللہ نے ہمیں 60 سالہ 70 سالہ عطا فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا نماز پڑھتا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک رہا تو باقی سارے مراحل اللہ کی رحم و کرم سے، اس کے فضل و کرم سے معاملات آسان ہوتے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے نماز میں کوتاہی برتی تو ہمارے سارے مراحل دشواریوں سے گزرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھے سب سے پہلی چیز جو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا وہ اسی اقامت صلاۃ کے بارے میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حج ہوں یا روزے ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ آدمی اگر اس دن طاقت نہ رکھتا ہو کسی شرعی عذر کی بنیاد پر تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ حج کا معاملہ ایسے ہی ہے، اگر طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سے معاف کر دیا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز پڑھنی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں خاک و خون کا ماحول ہے، لڑائیاں ہیں، جنگ کا میدان ہے، ایسے موقع پر بھی صلاۃ خوف کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنیاد پر میں باز آ جاتا ہوں یہ سخت وعید ہے تارک صلاۃ، نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پختہ نمازی بنائے۔ اسی طریقے سے مومنوں کو کامیاب کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی ملنے والی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد مومنین کے بہت سارے صفات اللہ نے ذکر کیے کہ مومنین وہ ہیں جو بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ایسے لوگ، ایسے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور جنت میں بھی وہ جنت کا جو اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے وہ انہیں ملے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نماز کی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ نے مومنین کے جہاں بہت سارے صفات گنوائے، سب سے پہلے کہا نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، پھر آخر میں بھی کہا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے، اور ایسا خشوع ہو، ایسا اطمینان ہو کہ جبریل امین علیہ السلام نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا مل احسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
बताइए एहसान क्या है। आपने कहा अंता अबुदल्लाह कान्नक तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि जब तुम इबादत करो तो इस तौर से करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह को देख करके इबादत करो। और अगर ये जज्बा पैदा नहीं होता, दिल के अंदर ये कैफियत पैदा नहीं होती, तो कम अज कम ये समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। यही है खुशू का माना, यही है खुदू का माना, यही है इत्मीनान। एक सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आए 2 रकात नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहा इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। फिर वो सहाबी वापस गए, फिर 2 रकात नमाज अदा की, फिर वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने कहा इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़ो। इस तरह से 3 मरतबा 2-2 रकात पढ़ करके, नफली नमाज थी, पढ़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटा दिया करते थे। उस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अच्छी नमाज मुझे पढ़नी नहीं आती। अब फ़अल्लिमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मुझे नमाज का तरीका सिखा दीजिए कि मैं कैसे नमाज अदा करूं। आपने कहा इदा अरदता अन तुसल्लिया फतवद्दा फअहसिन वुदूअका, सुनो जब तुम नमाज का इरादा करो तो सबसे पहले अच्छे तरीके से वजू करो, आज़ाए वजू को मुकम्मल तरीके से साफ करो, बेहतरीन तरीके से वजू करो। वजू करने के बाद सुम्मस्तक़बिल क़िबला, फिर क़िबले का इस्तिक़बाल करो, क़िबला की जानिब रुख करो। सुम्मा कब्बिर, फिर तकबीरे तहरीमा कहो, तकबीरे तहरीमा के बाद सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, फिर पढ़ो कुरान की आयतें। और दूसरे नुसूस से मालूम है सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरतें पढ़ो। सुम्मरका, फिर रुकू करो, यहां तक कि बेहतरीन और इत्मीनान से रुकू करो। फिर सर उठाओ और सीधे खड़े हो जाओ, एतदाल के साथ, इत्मीनान के साथ। फिर सजदे में जाओ, इत्मीनान से सजदा करो, फिर 2 सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठो, फिर दूसरा सजदा करो इत्मीनान से, फिर इसी तरह से दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाओ। एक रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल उस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई और बतलाई। इसमें क्या बताया? क्या उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी? नमाज पढ़े थे, लेकिन सही तरीका ना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इत्मीनान से पढ़ो, रुकू सही से करो, सजदा सही से करो, क़िरात सही से करो, क़याम सही से करो, एतदाल के साथ होना चाहिए। इसे कहते हैं खुशू और खुदू। और यहीं पर एक बात और बता दूं, इस हदीस की रोशनी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को सिखाया नमाज का तरीका, तो ये नहीं कहा कि तुमको नीयत जबान से करनी है। जबान से नीयत जैसा कि आज समाज में पाया जाता है, बाकायदा तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है, जो बिदअत है, जिसका कुरान और सुन्नत से सबूत नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं नमाज के लिए, यही आपका इरादा है। आप वजू बना रहे हैं नमाज के लिए, यही आपका इरादा है। आप इस्तिक़बाल क़िबला कर रहे हैं नमाज के लिए, यही आपकी नीयत है। इसी का नाम इरादा है, ना कि ये कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूं फला इमाम के पीछे क़िबला रुख करके इस तरह से। ये सारी चीजें बिदअत हैं, ये दीन का हिस्सा नहीं है। हमें चाहिए कि हम नमाज का सही तरीका सीखें, नमाज के क्या अरकान हैं,
کیا شروط ہیں، کیا واجبات ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں، اس کو سیکھ کر کے اپنی عملی زندگی میں لائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک روٹین اور عادت کی تحت نماز پڑھتے جائیں اور قبولیت کی فکر نہ ہو۔ صحابہ کرام کا منہج اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ عبادت کرنے سے کہیں زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کیا کرتے تھے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت کرنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہی اصل مطلوب ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ہلاکت بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے وقت میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی منمانی وقت متعین کر لیا ہے۔ ظہر کی نماز فلاں وقت میں پڑھنی ہے تو فجر کی صبح 10 بجے پڑھنی ہے، یہی روٹین بنا کر کے، یہی عادت بنا کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی نمازیں بیکار ہوں گی، اللہ کے یہاں ایسی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تو منافقانہ رویہ ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، یہ نماز روزی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جس دنیا کو کمانے کے لیے، جس دنیا کے مال و جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے پھر بھی اپنی دکانوں کو بند نہیں کرتے، اپنے مکانوں کو بند نہیں کرتے، اور اپنے بزنس پر روک نہیں لگاتے اور نماز کے لیے نہیں آتے، دراصل یہ آپ کی روزی میں مزید تباہی کا، بربادی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ نماز روزی کو لانے کا سبب ہے۔ جس کاروبار کو آپ بند نہیں کر رہے ہیں کہ روزی کہیں نہ چلی جائے، وہ دراصل نماز کے نہ ادا کرنے کی بنیاد پر وہ روزی آپ سے جائے گی۔ یہ نماز تو روزی لاتی ہے، نماز روزی اور بزنس اور کاروبار میں مزید برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے لوگو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے پابند رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزیاں نہیں مانگتے، ہم تمہیں خود روزی دیتے ہیں۔ اہل علم نے بتایا کہ اللہ نے آیت کریمہ میں نماز کا حکم دینے کے بعد فوراً جو روزی کا تذکرہ کیا ہے، یہ اسی لیے کہ نماز یہ روزی کے حصول کا ذریعہ ہے، نماز یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، نماز یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم خود نماز پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی نماز کی دعوت دیں، نماز کی ترغیب دیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، آداب بتائیں، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے دعا کرنی ہے، کیسے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دینے لگو، نماز کے عادی بناؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ لیکن سوال یہ ہے جب ہم خود بے نمازی ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود نماز میں آئیں تو جماعت میں اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیں، انہیں بھی نماز کا عادی بنائیں، چاہے فجر کی نماز ہو یا دیگر نماز ہو۔ بڑے ہی مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جو اسی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو بھی لایا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز میں ماشاءاللہ مصلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آخرت کی فکر ہے، یہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ رکھا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی اور اپنی آخرت کو تلاش کرنے کی، آخرت کے اندر کامیابی کے ذرائع پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ آخری وصیت، اگر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، محبت ہے، اگر ہم اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، تو ہمیں نبی کی وہ آخری وصیت یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کو اس کی عادت ڈلوانا، نماز کا پابند بنانا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں
جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر اور خادم ہیں، اللہ اے لوگوں ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمیں اگر نبی سے عقیدت ہے، نبی سے الفت ہے، تو نبی کے فرمان اور ان کے فرامین کے تقاضے پر عمل کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہوگا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، نمازی بنائے، عبادت گزار بنائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان اور توحید پر زندگی گزاریں، اللہ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم